السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے اسلاف کا راستہ کون سا ہے، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ اچھے ہیں یہ سب دوست۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی کامیابی ہر ایک مومن کا اعلیٰ اور اصلی مقصد ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے۔ وہ راستہ ہے قرآن و سنت کا عملی راستہ اور جدوجہد کی راہ پر گامزن انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین وغیرہ کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کے اصول و احکام کی سنت نبوی کے مطابق اتباع کرنا، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے راستے پر ہی گامزن ہونا شمار ہوگا۔ اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انبیاء کرام اور سلف صالحین کی سیرت قرآن و حدیث اور مستند تاریخی کتابوں سے حاصل ہوتی ہے تو یہ ایک حقیقت اور قابل اعتماد بن جاتی ہے۔ غیر مستند قصے ہمارے اسلامی معاشرے کو گہرا نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو تعجب خیز اور حیرت انگیز سنی سنائی کہانیوں اور سکتے میں ڈالنے والے دلائل کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ اپنے نظریات سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا اور قرآن سنت نبوی کے مخالف تاریخی واقعات کو نظر انداز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مذکورہ بالا اسلاف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ قرآن و حدیث کی عملی تشریحات ہیں۔ قرآن و حدیث اور شریعت کے شعبوں کی نامکمل تعلیم حاصل کر کے اسلام کی ناقص تشریح کرنے والوں کے لیے آیت کریمہ میں بڑی رہنمائی موجود ہے۔ انہیں اپنی غلط روش کو درست کرنے میں پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی معاشرے کی بقا و آزادی کے لیے مثالی زندگی تاریخ و سیرت سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا گہرا مطالعہ مشعل راہ ثابت ہوگا۔ شہداء کرام اور سلف صالحین کی جفاکشیوں و قربانیوں کی بڑی لمبی تاریخیں ہیں جن کو انہوں نے نبیوں سے معلوم کر کے آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے۔ اگر اہل ایمان کو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے مطابق گزارنی ہے تو اس کے لیے قابل اعتماد اور مستند راستہ قرآن اور سنت نبوی ہے۔ اگر اہل ایمان کو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے مطابق گزارنی ہے تو اس کے لیے قابل اعتماد اور مستند راستہ قرآن اور سیرت نبوی ہے۔ قرآن پاک سے مراد اللہ تعالیٰ کی براہ راست گفتگو اور کلام ہے۔ سنت نبوی سے مراد اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مرتب شدہ طرز زندگی ہے۔ حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا جس نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ہماری آنکھیں نم ہو گئی۔ اس وقت ہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا بات کرتا ہے، ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو دن کے اجالے میں چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی ایک روشن دن کی طرح ہے۔ میرے بعد اس میں فتنہ گر لوگوں کے علاوہ کوئی کچھ نہیں بدل سکے گا۔ تم میں اگر کوئی زندہ رہا تو دیکھے گا آنے والے زمانے میں بہت سے اختلافات رونما ہوں گے۔ اس وقت تم میری اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنتوں اور نمونوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ابن ماجہ۔ اس زمانے میں جب اختلاف رائے کی کثرت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر بہت سے علماء سو قرآن و حدیث کو اپنے مطلب کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دشمنوں کی حمایت میں ہر ناجائز عمل کو قرآن و حدیث سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو پہچاننے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک اور سنت نبوی کے حقائق روشن دن کی طرح عیاں ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں قرآن و سنت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہر طرف فتنے ہی فتنے، اس لیے ہمیں قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی سے
رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے پیچھے جانے اور غلط راستے پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشن دلائل کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن اور حدیث۔ جب زمانے میں اختلاف ہو جائے تو آپ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے ہدایت حاصل کرنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔